اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اس کے بعد حادثاتی موت۔ حوادث کی دنیا میں جھانک کر دیکھیں تو ہزاروں قسم کے حادثات نظر آتے ہیں جو موت کا وسیلہ بنتے ہیں۔ کوئی درخت سے گر گیا، کوئی کسی عمارت سے گر پڑا، کوئی موٹر سائیکل سے گرا، کوئی کار کے نیچے آ گیا، کسی کی کار درخت سے ٹکرا گئی، وغیرہ وغیرہ۔ آج کل جب ہم حوادث پر نظر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ موکلان موت بھی انسان سے تنگ آ چکے ہیں۔ پاپولیشن کا عالمی مسئلہ اب ان کے لیے بھی شاید ایک اہم مسئلہ یا مین پرابلم بن گیا ہے۔ جب ایک آدمی مرتا ہے تو 10 بچے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر ان میں سے 2-3 کو موت سنبھالتی ہے تو 20 اور پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ موت اور انسان کا مقابلہ ہو رہا ہے، لیکن اس مقابلے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پہلے موت ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ طریقے سے لیتی تھی، مگر اب اس کے تنوعات کی دنیا بھی تنگ ہو گئی ہے، اور موت زیادہ تکلف نہیں فرماتی بلکہ تھوڑی سی زحمت کرتی ہے۔ ایک اڑتے ہوئے بوئنگ جیٹ کو دھکا دیتی ہے، 100-200 آدمیوں کو تھوک کے حساب سے لقمہ بنا دیتی ہے۔ یعنی موت نے پرچون کا کاروبار بند کر کے تھوک کا کام شروع کر دیا ہے۔ کسی بس کو الٹ دیا، 30-40 تو کہیں نہیں جاتے۔ کبھی ریل گاڑی کو ٹکرا دیا، 200-300 آدمی اس کی جیب میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی موت بھی اب انسانوں سے ہراساں نظر آتی ہے۔ پہلے تو موت مزے مزے سے ایک ایک کو مارتی تھی، اب اسے مزے لینے کا وقت نہیں ملتا، بس زیادہ سے زیادہ یونٹ لینے میں مصروف ہے۔ اب آنے والے وقت ایسا لگتا ہے کہ موت اس سے بھی بڑا کاروبار شروع کرنے والی ہے، یعنی کسی ایٹم بم کو ہوا لگوا دے گی اور ہزاروں یونٹ فی سیکنڈ کے حساب سے بنتے جائیں گے۔ اس قسم کا ایک مظاہرہ اگرچہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر وہ پہلے ہی کر چکی ہے، مگر وہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں تھا کہ جو کچھ اب سامنے آنے والا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حوادث زمانہ بھی وسائل موت ہی ہیں، جنہیں دنیا وجوہات موت سمجھتی ہے یا اتفاقات جانتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اتفاق نام کی کوئی چیز سرے سے ہے ہی نہیں، بلکہ ہر چیز کی ایک وجہ کافی ہوتی ہے، اور وہی وجہ ایک وسیلہ ہوتی ہے۔ زندگی اور موت دونوں وسیلے کے بغیر ناممکن ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اعوذ باللہ